بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں اپنے کاندھوں پر بٹھاتے۔ آپ اگر نماز کی حالت میں ہوتے اور حضرت حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر ہوتے، آپ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کی یہ حد تھی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور آپ بھی ان سے محبت فرمائیں، اور جو بھی حضرت امام حسن اور حسین سے محبت کرے آپ اسے اپنا محبوب بنا لیں۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے کچھ ایسے خوبصورت واقعات جنہیں سن کر یقیناً ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام عالی مقام کی ولادت باسعادت ہجرت کے چوتھے برس 3 شعبان المعظم کو ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ تشریف لائے اور نومولود کو گود میں لے کر دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت فرمائی اور اپنی زبان مبارک کو نومولود کے منہ میں دے دیا۔ 7ویں دن امام علی کا عقیقہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرشفقت گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی۔ یہ وہ گود تھی جو اسلام کا گہوارہ تھی، وہ حسنین رضی اللہ عنہما کی تربیت کا گہوارہ بنی۔ دوسری طرف علی مرتضیٰ علیہ السلام جو اپنے عمل سے خدا کی مرضیوں کے خریدار بن چکے تھے، ایسے والد کے زیر سایہ حضرت امام حسین علیہ السلام پرورش پا رہے تھے، اور والدہ جو کہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ٹھہری، ان کے دامن عفت میں آپ کی خوشبو آپ کے کردار و عمل میں رچ بس چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی منزل پر تیسرے مقام پر متمکن تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امام حسین علیہ السلام امام عالی مقام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ جس نے حسین علیہ السلام سے محبت رکھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کر لبوں کو بوسہ دیتے اور ساتھ یہ فرماتے کہ الہی، میں ان سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے تو جنت معروضہ کرے گی، پروردگار، عذراہ کرم، کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو 2 ارکان سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حسنین کریمین کے فضائل کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے ہی محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اپنے سجدے کو طویل کر دیا، جس کو امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن شداد سے روایت کو نقل کیا ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ حضرت حسن علیہ السلام یا حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا۔ پھر آپ نے نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز ادا کرنے لگے۔ دوران نماز آپ نے سجدہ طویل فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں اور شہزادہ آپ کی پشت انور پر سوار ہیں، تو میں پھر سجدے میں چلا گیا۔
جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آ گیا یا آپ پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، اور جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے عجلت کرنا ناپسند ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی خاطر خطبہ موقوف فرما دیا۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حبیب کبریا ہمیں خطاب فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سرخ دھاری دار قمیض زیب تن کیے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو گود میں اٹھا لیا اور دوبارہ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ سنبھل کر چلتے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبے کو موقوف کر کے انہیں اٹھا لیا۔ اپنے دونوں لاڈلے نواسوں کے آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برداشت نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ ایک روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور خانہ حضرت فاطمہ کی طرف سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ بیٹی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ یہ تو تھی اللہ کے رسول کی اپنے پیارے نواسے حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عالم کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن قابل غور بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جب یزیدیوں نے اسی پیارے نواسے پر مظالم کی انتہا کر دی اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو سر ایریاں بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر نور پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ اور پروردگار عالم کا یہ ارشاد اس موقع کی وضاحت اس طرح کرتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور ذلت آمیز عذاب ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شکل و صورت میں اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شبہت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جوان تھے اور امور الملکت میں اپنے والد محترم کے شانہ بشانہ رہتے، یہاں تک کہ جنگ صفین میں بھی یہ دونوں صاحبزادے مولا علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جناب فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور دونوں شہزادے بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے شہزادے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن علیہ السلام میرے جاہ و جلال اور سرداری کا وارث اور حسین علیہ السلام میری جرأت اور شجاعت کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں امام حسین کی ولادت اور شہادت کی پیشن گوئی موجود ہے۔ ایک روایت جو مشکات المصابیح میں درج ہے، حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی محترم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آج رات کو ایک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ سرکار کے معلوم فرمانے پر مزید عرض کرنے لگی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। इंशाअल्लाह मेरी फातिमा के यहाँ साहिबजादे की विलादत होगी जो आपकी गोद में आएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए और मेरी गोद में आए, जिसकी बिशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। फिर एक रोज़ बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई तो मैं देखती हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हैं। मैंने सबब दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरी खिदमत में हाजिर होकर मुझे आगाह किया है कि अन करीब मेरी उम्मत के कुछ लोग मेरे इस बेटे को शहीद कर देंगे। मैंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह, क्या वो इस शहजादे को शहीद करेंगे? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, और साथ ये भी फरमाया कि जिब्राइल अमीन ने मुझे उस मकाम की सुर्ख मट्टी ला कर दी है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि जो मुस्नद अहमद में नकल की गई है कि दोपहर के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ख्वाब में नजर आए, इस हाल में कि बाल और चेहरा मुबारक गुब्बार आलूदा हैं और आपके साथ एक शीशी है जिसमें खून है। हमने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, ये क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का खून है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम जब कुरैश की जमात से मिलते और वो बाहम गुफ्तगू कर रहे होते तो गुफ्तगू रोक देते। हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अमर की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है, जब मेरे अहले बैत से किसी को देखते हैं तो गुफ्तगू रोक देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, किसी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं होगा जब तक मेरे अहले बैत से अल्लाह ताला के लिए और मेरी कुराबत की वजह से मोहब्बत ना करे। वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास बुलाते, उन्हें सीने से लगाते और उनकी खुशबू सूंघते, और जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा बस उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और बेशक वो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा हैं, वो हुसैन अलैहिस्सलाम जिनके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह।